الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم بھائیوں، پچھلے درس میں سن 6 ہجری کے حوالے سے گفتگو آئی تھی اور صلح حدیبیہ کا ذکر آپ کے سامنے ہوا تھا. سن 7 ہجری میں جیسا کہ صلح حدیبیہ میں طے ہوا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے جائیں اور آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی سن 6 ہجری میں. اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ نے ہم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم عمرہ کرنے جائیں گے. آپ نے خواب دیکھا اور آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، لیکن یہاں یہ مشرکین تو ہمیں عمرہ کرنے نہیں دے رہے، یہ ہم کو واپس کر رہے ہیں. تب آپ نے فرمایا، عمر میں نے تم سے یہ کہا تھا ہم عمرہ کرنے جائیں گے، لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ اسی سال میں عمرہ کروں گا. لہٰذا آپ نے فرمایا کہ اگلے سال عمرہ ہوگا. چنانچہ سن 7 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا. اسے عمرۃ القضیہ کہا جاتا ہے. اصل میں آپ نے 6 ہجری میں ارادہ کیا تھا، لیکن 6 ہجری میں عمرہ نہیں ہو پایا، اس لیے کہ مشرکین نے روک دیا. تو سن 7 ہجری میں یہ عمرہ ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کے ساتھ گئے اور آپ نے مکہ داخل ہونے سے پہلے ایک مقام پر سارے ہتھیار رکھ دیے اور صرف تلواریں لوگوں کے پاس تھیں، اور آپ گئے اور آپ نے عمرہ کیا. اور عمرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتباع کو مشروع کیا. اجتباع کسے کہتے ہیں؟ جن لوگوں نے عمرہ کیا ہے وہ جانتے ہیں. احرام جب ہم پہنتے ہیں، طواف کرتے ہوئے ہم اپنے احرام کو اپنی دائیں بغل سے لے کر کے بائیں طرف ڈال لیتے ہیں، اسے اجتباع کہا جاتا ہے. ایسا آپ نے کیوں کیا؟ یہ مشرکین سمجھ رہے تھے کہ ان لوگوں کو مدینے کی ہوا رات سے نہیں آئی ہوگی، یہ کمزور ہو چکے ہوں گے، اس لیے کہ مدینہ سب سے برا موسم مانا جاتا تھا وہاں کا، اور سب سے بری حالت مانی جاتی تھی. وہ سمجھتے تھے یہ لوگ سب کمزور ہو گئے. آپ نے کہا مشرکین کو اپنی قوت ظاہر کرو. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتباع کا حکم دیا. صحابہ کے جو ہاتھ تھے، ان کے جو پہلو تھے وہ کھلے ہوئے تھے، اور اس حال میں طواف کیا گیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف میں بھی کچھ حصے میں آپ نے دوڑنے کا بھی حکم دیا اور بعض میں تیزی چلنے کا حکم دیا. اس موقع پر آپ نے شروع کیا، اور یہ امت کے لیے ہمیشہ کے مشروع ہو گیا کہ جب بھی عمرہ ہوگا اس میں اجتباع ہونا چاہیے، اور یہ صرف طواف کے لیے ہے. بعض لوگ طواف کرنے کے بعد بھی اجتباع کی حالت میں ہی نماز پڑھتے نظر آتے ہیں. ہم لوگ دیکھتے ہیں مکہ میں لوگ طواف سے فارغ ہو کے مقام ابراہیم کے پیچھے جاتے ہیں، ان کے منڈے کھلے ہوتے ہیں اور نماز شروع کر دیتے ہیں. یہ ممنوع ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حالت نماز میں آپ کے جو منڈے ہیں وہ بندھے ہونے چاہیے، وہ بند ہونے چاہیے، کھلے ہوئے نہیں ہونا چاہیے. تو یہ طواف سے متعلق چیز ہے. تو سن 7 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرۃ القضیہ کو ادا کیا. سن 8 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ صلح حدیبیہ کے بعد ہی آپ نے بادشاہوں کو خط لکھنا شروع کیا اسلام کی دعوت دینے کے لیے. آپ نے سن 8 ہجری میں ملک روم کا جو بادشاہ تھا، اس وقت کی سپر پاور طاقت تھی، اس کو آپ نے خط لکھا، اور خط کو آپ نے ایک صحابی حضرت حارث بن عمیر کے ہاتھوں دے کر بھیجا. حارث بن عمیر وہ گئے تو وہ پہنچے ایک مقام پر، وہاں پر وہ ملک روم کی طرف سے مقرر ایک حاکم نے حضرت حارث بن عمیر کو قتل کر دیا. ان کو قتل کر دیا. آپ کی کسی قاصد کو قتل نہیں کیا گیا تھا سوائے اس صحابی کے. حارث بن عمیر جو کہ بادشاہ روم کو خط دینے کے لیے گئے تھے، ان کو قتل کر دیا گیا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے لشکر کو تشکیل دیا، اور تقریباً 3000 صحابہ کی وہ فوج تھی، اور آپ نے اس میں 3 امیر مقرر کیے. آپ نے کہا زید امیر ہوں گے، اگر زید کو قتل کر دیا جائے تو جعفر امیر ہوں گے، جعفر کو قتل کر دیا جائے تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں گے. اس غزوے کو کہا جاتا ہے غزوہ موتا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں جو اس روم کی سلطنت سے ٹکرانے کے لیے نکل پڑے، اس لیے کہ جیسے ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ قوموں کے درمیان جب صلح ہوتی ہے، اس میں بنیادی چیز ہے کہ دونوں کی طرف سے جو پیغامبر آتا ہے، قاصد آتا ہے، اس کو مار دینا، اس کی توہین یہ پوری قوم کی توہین مانی جاتی ہے. چونکہ صحابی کو انہوں نے مار ڈالا تو گویا کہ اعلان جنگ تھا. آپ نے صحابہ کے فوج کو تیار کیا اور وہ لوگ نکلے، لیکن جو روم کا بادشاہ تھا چونکہ سپر پاور طاقت تھی، تقریباً 1 لاکھ فوج اس نے تیار کر لی.
1,00,000 فوج تھی، ان کے مقابلے میں 3,000 کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ تاریخ میں ہے کہ لخم اور جذام جیسے بڑے بڑے قبیلے وہ بھی اس کے ساتھ جا کر کے مل گئے، لیکن اسی فوج میں حضرت خالد بن ولید بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب وہ غزوہ شروع ہوا اس میں حضرت زید کی شہادت ہو گئی، ان کو قتل کر دیا گیا۔ پھر حضرت جعفر نے جھنڈا لیا، ان کو بھی قتل کر دیا گیا، ان کے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا۔ پھر بائیں ہاتھ سے پکڑا تو بائیں ہاتھ کو بھی کاٹ دیا، یہاں تک کہ حضرت جعفر شہید ہو گئے۔ پھر عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا لیا، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ آخر میں حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں جھنڈا آیا اور انہوں نے اپنی دور اندیشی سے، اپنی سیاست سے، اپنی سوچ سے انہوں نے صحابہ کو اس مشکل سے 1,00,000 فوج کے درمیان حضرت خالد بن ولید امن و سلامتی کے ساتھ واپس لے آئے، اور ان لوگوں کے دلوں میں خوف طاری ہوا۔ اس کا ذکر بڑی تفصیل ہے اس کے۔ حضرت خالد بن ولید نے کیا کیا؟ حضرت خالد بن ولید نے فوج کو تیار کیا، کہا وہ تمہیں بھی پہچانتے ہیں، تمہاری جگہوں کو پہچانتے ہیں، کیا کرنا ہے؟ کہا اپنے اپنے لباس بدل لو، لباس تبدیل کر لو اور اپنی اپنی جگہوں کو بھی تبدیل کر لو تاکہ لباس بھی نیا ہو، جگہ بھی نہیں ہو۔ اور کہا فجر کے موقع پر، جب فجر کا وقت ہو اس موقع پہ زور سے تکبیرات کہو اور مٹی کو اڑانا شروع کر دو، دھول اڑانی شروع کر دو۔ 1,00,000 کا وہ لشکر تھا، رات میں جنگیں نہیں ہوتی تھیں، رات میں جنگ رک جاتی تھی، پھر صبح سے جنگ شروع ہوتی۔ تو حضرت خالد بن ولید نے جب یہ اختیار کیا، ان لوگوں نے دیکھا کہ جھنڈے بھی نئے نظر آ رہے ہیں۔ حضرت خالد نے کہا نئے جھنڈے بھی باندھو، نئے جھنڈے باندھے گئے ہیں، نئے لباس نظر آتے ہیں، اور بہت ساری دھول ہے۔ اور دھول کیسے ہوتی ہے؟ جب گھوڑے آتے ہیں، جب جانور آتے ہیں تو ان کے پیروں سے وہ دھول اڑتی ہے۔ تو حضرت خالد نے جب یہ اختیار کیا کہ دھول بھی اڑ رہی ہے، تکبیروں کی آوازیں آ رہی ہیں، جھنڈے نئے نظر آ رہے ہیں، لباس نئے نظر آ رہے ہیں، تو مشرکین کے دل میں خوف، حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی آنکھوں میں موت کو دیکھا، اس قدر وہ خوف زدہ ہو گئے اور پھر وہ پیچھے ہٹنے شروع ہو گئے۔ اس طرح سے 1,00,000 کی فوج کے مقابلے میں حضرت خالد بن ولید نے اپنی دور اندیشی سے صحابہ اکرام کو محفوظ طریقے سے واپس مدینہ پہنچایا۔ اسی وجہ سے حضرت اسی جنگ کی مناسبت سے آپ نے فرمایا کہ خالد اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز دیا گیا۔ اس جنگ میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں اب کے قریبی رشتہ دار تھے، بلکہ صحابی کہتے ہیں جب ہم نے ان کو دیکھا تو اس قدر ان کے زخم تھے کہ ان کے پورے جسم زخموں سے چور ہو چکا تھا۔ اس طرح سے انہوں نے محنت کے ساتھ، جد و جہد کے ساتھ مقابلہ کیا۔ 8 ہجری میں وہ ایک بڑا واقعہ پیش ہے جسے فتح مکہ کہا جاتا ہے۔ جب صلح حدیبیہ ہوا تھا، ایک بات یہ آئی تھی کہ جو وہاں کے قبائل ہیں جس کی طرف چاہیں جا سکتے ہیں، آپ قریش کی طرف بھی جا سکتے ہیں، مشرکین کی طرف، یا آپ رسول کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ تو 2 مشہور قبیلے ہیں، بنو بکر یہ قریش کے ساتھ چلے گئے کہ ہاں ہم ان کے ساتھ اپنے تعلقات رکھیں گے۔ ایک قبیلہ تھا بنو خزاعہ، انہوں نے کہا دوست، لیکن اتفاق سے 8 ہجری میں بنو بکر نے حملہ کر دیا بنو خزاعہ پر، جو کہ رسول کے دوست تھے، رسول سے ان کے تعلقات تھے، ان پہ حملہ کر دیا، یہاں تک کہ انہوں نے حالت نماز میں بھی نمازیوں کو قتل کر دیا، اس حال میں کہ وہ رکوع میں تھے، سجدے میں تھے۔ اور اس قدر سختی کی، قریش نے معاہدے کا خیال کیے بغیر بنو بکر کو روکنا چاہیے تھا کہ ان سے جنگ کرنا، رسول سے جنگ کرنا ہے، لیکن انہوں نے ناسمجھی کی، انہوں نے بنو بکر کو طاقت دی، حتیٰ کہ روایات میں کہ قریش بھی ان کے ساتھ مل گئے اور مل کر کے بنو خزاعہ جو رسول کے ساتھ معاہدے میں تھے ان کو قتل کر دیا، یہاں تک کہ کچھ لوگ بچ کر کے، تھوڑے سے افراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے مدینہ میں، اور آ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرنے لگے کہ اللہ کے نبی، ان لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ سب کچھ معاملات کیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ تم فوج کو تیار کرو، اور آپ نے تیاری کر لی کہ مکہ مکرمہ پر حملہ ہوگا اور قریش کو سبق سکھایا جائے گا۔ جب قریش کو یہ سمجھ میں آیا کہ ہماری بہت بڑی غلطی ہوئی کہ ہم نے بنو بکر کا ساتھ دیا، فوراً انہوں نے ابو سفیان کو بھیجا۔ ابو سفیان کو کیوں بھیجا؟ ابو سفیان کا کام یہ تھا رسول کو آ کے یاد دلائیں کہ ہم دونوں آپس میں ابھی معاہدے میں ہیں، ہمارے بیچ جنگ نہیں ہو سکتی، آپ اس کو برقرار رکھیں، اس کی ڈیٹ اور آگے کر دیں کہ ہمارے درمیان جنگ نہیں ہوگی۔ ابو سفیان مدینہ آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا چاہتے تھے، آپ نے منہ پھیر لیا، آپ نے ان سے بات نہیں کی۔ ابو بکر صدیق کے پاس گئے،
حضرت ابو بکر صدیق نے بھی ان کی تائید نہیں کی، عمر فاروق کے پاس گئے، عمر فاروق کے بارے میں کہتے ہیں ان کے پاس گیا تو وہ سب سے زیادہ دشمن تھے ہمارے، پھر وہ حضرت علی کے پاس گئے، حضرت علی نے بھی کوئی مدد نہیں کی، وہ اپنے بیٹی کے پاس گئے، ام حبیبہ جو کہ ابو سفیان کی بیٹی تھی ان کے گھر گئے، اپنی بیٹی کے گھر گئے، اور جا کر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ بیٹھنا چاہتے ہیں تو ان کی بیٹی خود اس بستر کو سمیٹ دیتی ہے اور وہاں پہ بیٹھنے نہیں دیتی۔ ابو سفیان کہتے ہیں کیا بات ہے؟ کہا آپ مشرک ہیں، نجس ہیں، ناپاک ہیں، اور آپ دنیا کے سب سے پاکیزہ شخص کے بستر پر نہیں بیٹھ سکتے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر اپنے سگے باپ کو حضرت ام حبیبہ نے بیٹھنے نہیں دیا۔ ابو سفیان نے کہا اس سے بڑی میری توہین کیا ہو سکتی ہے؟ بہرحال ابو سفیان واپس لوٹ گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ مکہ پہ حملہ ہوگا، لیکن آپ کیا کرتے تھے؟ کہیں پر آپ حملہ کرنے جاتے تو آپ ایسے دکھاتے گویا کہ آپ وہاں نہیں جا رہے، کہیں اور جا رہے ہیں۔ آپ نے کچھ صحابہ کو دوسرے رخ پہ بھیج دیا، جسے توریہ کہا جاتا ہے، کیوں؟ تاکہ دشمن تیاری نہ کر سکے۔ آپ نے کچھ صحابہ کو کہا اس سے تم لوگ نکلو، تاکہ مشرکین کو یہ معلوم پڑے گویا کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں، جبکہ آپ کا ارادہ مکے کی طرف جانے کا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ لشکر کو تیار کیا گیا۔ آپ نے دعا کی، آپ نے کہا اے اللہ ہماری اس خبر کو مشرکین تک نہ پہنچا، قریش تک ہماری یہ خبر نہ پہنچے کہ ان لوگوں پہ حملہ ہونے والا ہے، تاکہ ہم انہیں سبق سکھا سکیں کہ انہوں نے معاہدے کو توڑا اور لوگوں پر ناحق ظلم کیے۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حاطب بن ابی بلتع۔ حاطب بن ابی بلتع، ان کا ذکر سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت، اس کی تفسیر میں آپ دیکھیں یہ آیت انہی کے بارے میں نازل ہوئی۔ حاطب بن ابی بلتع بہت بڑے صحابی ہیں، انہوں نے مشرکین کو لکھ کر یہ دے دیا کہ رسول تم پہ حملہ کرنے والے ہیں، یہ جانکاری لکھ کر ایک لونڈی کے حوالے کر دی، کہا جاؤ مکہ کو پہنچا، مکہ والوں کو پہنچا دو۔ وہ لونڈی مدینہ سے نکل گئی۔ نبی اکرم چاہتے تھے کہ یہ معاملہ مخفی ہو، انہیں علم نہ ہو پائے۔ اللہ عز و جل نے آپ کو خبر دے دی کہ ایک خاتون کے پاس ایک خط ہے جس میں اس راز کو فاش کر دیا گیا کہ اہل مکہ پہ حملہ ہونے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو، جن میں سے حضرت علی بھی تھے، آپ نے متعین کیا، کہا آپ نے روضہ خاخ ایک جگہ کا نام ہے، آپ نے کہا وہاں پر ایک عورت ملے گی، لونڈی ملے گی، اس کے پاس یہ خط ہے، اس کو لے لینا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے عورت کو نہیں دیکھا، ہمیں نہیں معلوم، لیکن آپ نے کہا اس جگہ پر تمہیں ملے گی، تو ہمیں یقین تھا کہ وہ وہیں پر ملے گی۔ چنانچہ انہوں نے سفر کیا، روضہ خاص پر انہوں نے ایک عورت کو پایا، اس عورت کو کہا کہ تمہارے پاس خط ہے، اگر تم خیر چاہتی ہو وہ خط واپس کر دو۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ جب انہوں نے دھمکی دی تو پھر اس نے اپنی چوٹی اور کمر کی جانب اس خط کو نکالا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پہنچے اور معلوم پڑا کہ یہ خط ایک صحابی نے لکھا ہے، حاطب بن ابی بلتع نے لکھا ہے، اور مسلمانوں کا راز فاش کرنا، مسلمانوں کے مقابلے مشرکین کی مدد کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ اگر مشرکین کے دین کی محبت میں مسلمانوں کے خلاف کوئی کام کرتا ہے یہ کفر ہے، اس کو اس اہل علم نے کہا یہ کفر اکبر ہے، اس سے اسلام دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے انسان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب کو بلایا، کہا کہ تم نے اتنا بڑا کام کیوں کیا، ہمارے راز کو تم نے ان کے سامنے کیوں کھول دیا؟ حضرت حاطب نے کہا اللہ کے نبی آپ جلدی نہ کریں میرے معاملے میں اللہ اس کے رسول کا دشمن نہیں ہوں، نہ مجھے دین سے ناپسندیدگی ہے، معاملہ یہ ہے کہ میرے بیوی بچے وہاں رہتے ہیں اور میرا کوئی پہچان والا وہاں نہیں ہے کہ اگر جنگ ہو تو وہ انہیں کوئی بچا لے، دوسرے لوگوں کے بہت سارے پہچان والے ہیں وہ ان کو بچا لیں گے، میرا کوئی نہیں ہے۔ میں نے سوچا مشرکین کو میں بتا دوں گا آپ کے بارے میں تو میرا احسان مان کر کم از کم میرے بیوی بچوں کی وہ حفاظت کریں گے، گھر والوں کی حفاظت کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہیں پر تھے۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی آپ چھوڑ دیں، اس منافق کی میں گردن اڑا دوں، اس لیے کہ اتنا بڑا جرم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تم نہیں جانتے حاطب یہ بدری صحابی ہیں، جنگ بدر میں شریک صحابی ہیں، اور جنگ بدر میں جتنے لوگ شریک تھے ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے اہل بدر کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم۔ اللہ عز و جل نے بدری صحابہ سے کہا تم جو چاہے عمل کرو میں تمہیں معاف کر چکا ہوں۔ چنانچہ یہ بدری صحابی ہیں، تم انہیں قتل نہ کرو، انہیں اذیت نہ پہنچاؤ۔ بہرحال حضرت حاطب بن ابی بلتع کو چھوڑ دیا گیا۔ قرآن نے تنبیہ کی
کہ کبھی بھی مسلمانوں کو مسلمانوں کے خلاف کام نہیں کرنا چاہیے، مشرکین کی مدد نہیں کرنی چاہیے۔ بعض افراد ایسے ہیں کہ وہ مسلمان ہوتے ہیں، دلی طور پر ان کی رغبت کافروں سے ہوتی ہے، کافر بڑے اچھے ہوتے ہیں، کافر بڑے سچے ہوتے ہیں۔ اہل علم نے کہا ایسا شخص اپنے ایمان کا مراجعہ کرے جو اہل ایمان کو گھٹا کر کفار کو بڑھاتا ہے، ان کے اخلاق کو بڑھاتا ہے۔ اس سے بڑی بد اخلاقی نہیں ہے کہ کوئی کفر کرے، اس سے بڑی گندگی نہیں ہے کہ کوئی کفر کرے۔ خیانت، دھوکہ، جھوٹ، یہ تو عام چیزیں ہیں۔ سب سے بڑا اور برا جرم ہے کہ کفر، وہ اس میں ملوث ہوتے ہوئے ایک مومن سے کیسے بہتر ہو سکتے ہیں۔ اس وجہ سے کبھی بھی انسان یہ نہ کہے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کے اخلاق اچھے ہیں، مسلمانوں کے مقابلے میں تو آج کافر اچھے ہیں۔ یہ جملہ بہت سخت ہے۔ بسا اوقات آدمی کا اعتقاد درست نہ ہو پھر اس کے اعمال پہ بھی خطرہ ہے، اتنی بڑی یہ بات ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کافر جتنا اچھا دوست ہو، چاہے جتنا قریبی ہو، وہ کبھی دلی طور پر ہمارا ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہتا ہے وہ جب تمہارے پاس سے جاتے ہیں تو انگلیاں چباتے ہیں، اور کافروں کو خوش کرنا یہ ایسا بڑا جرم ہے۔ قرآن کہتا ہے لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہود و نصارہ، یہ مشرک آپ سے اس وقت تک خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ خود کفر نہ کر دیں۔ چاہے آپ جتنا ان کو خوش کرنا چاہیں، جب تک ہم اپنا دین نہیں چھوڑیں گے وہ ہم سے خوش نہیں ہوں گے۔ لہٰذا انہیں خوش کرنے کی نیت کرنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے ان کو نفع پہنچائیں۔ ان کے رضامندی حاصل کرنا یہ ناممکن چیز ہے، الا یہ کہ آدمی اپنا ایمان دے دے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو قرآن مجید نے اس کی تنبیہ کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ داخل ہوئے، اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو سفیان آئے جو کہ سردار تھے، اور انہوں نے آ کر کے اسلام قبول کر لیا۔ ابو سفیان وہ چونکہ فخر پسند آدمی تھے، جاہلیت کے لوگ فخر کو بہت پسند کرتے تھے، آپس میں ایک دوسرے پہ فخر کرنا، آپس میں ایک دوسرے کی برتری کرنا۔ آپ نے یہ بات بیان کی کہ جو ابو سفیان کے گھر جائے گا اسے امان مل جائے گی، جو شخص کعبہ میں داخل ہوگا اسے امان مل جائے گی، یعنی اسے کچھ نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی ہمت افزائی کی، اور آپ مکہ میں جب داخل ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے آپ کی کیفیت یہ تھی، آپ کا سر جھکا ہوا تھا اور آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اس سے بہتر منظر تاریخ میں کبھی کسی نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو فتح دے، اتنا بڑا درجہ دے، اتنی بڑی فوج، 10,000 کی فوج، اتنی عظیم فوج، اور اس فوج کا جو سردار ہے، سرخیل ہے، اس حال میں آئے کہ سر جھکا ہوا ہو، اور ان کی زبان پہ تلاوت کے کلمات ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اور مشرکین آپ کے سامنے تھے، اور بعض صحابہ نے کہا بھی آج کا دن خون ریزی کا دن ہے۔ ابو سفیان کو کسی نے بتایا، ابو سفیان نے سنا تو انہوں نے جا کر کے نبی اکرم سے کہا یہ فلاں صحابی آپ کے کہہ رہے ہیں آج مکہ میں خون بہنے والا ہے۔ آپ کے بڑے بڑے دشمن جنہوں نے آپ کو ستایا، آپ کے صحابہ کو ستایا، آپ کے ساتھیوں کو قتل کیا، آپ کے ایمان لانے والے لوگوں کو مارا، ایسے لوگ آپ کے سامنے تھے اور آپ کو پوری قوت تھی، قدرت تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آج خون ریزی کا دن نہیں ہے، آپ نے فرمایا آج رحم کا دن ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مشرکین کے بارے میں فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء، آپ نے کہا تم پہ کوئی آج گریف نہیں ہے، میں تم سب کو چھوڑتا ہوں، تم سب کو میں آزاد کرتا ہوں۔ جیسا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو، جب بھائیوں نے اعتراف کر لیا کہ ہم غلط تھے، تو یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، تم پہ کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف کرے۔ حضرت یوسف نے جو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑا کیا کہ آپ نے جانی دشمنوں کو جو آپ کے رشتہ دار بھی نہیں تھے، آپ نے ان سب کو معاف کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق کو دیکھ کر بہت سارے لوگ متاثر ہو گئے، اور بہت سارے لوگوں کے دل کے اندر ایمان کے چراغ روشن ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کے پاس جو بت تھے ان بتوں کو ہٹایا، آپ کے پاس عصا تھا، آپ ان بتوں کو ہٹاتے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبہ میں داخل ہوئے وہاں پر آپ نے دیکھا کہ اس میں حضرت ابراہیم کی تصویر ہے، حضرت مریم کی تصویر ہے، حضرت اسماعیل کی تصویر ہے، اور ان کے ہاتھوں میں وہ فال دیکھنے والی تیر ہیں جسے قسمت دیکھنے والی تیر کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے نبیوں کو بھی نہیں چھوڑا، کسی نبی نے کبھی کوئی فال نہیں دیکھا ہے، کسی نبی نے کبھی اپنی قسمت نہیں دیکھی ہے۔
آپ نے کہا اور آپ کے حکم پر بتوں کے ساتھ کعبہ میں جو تصویریں بنی ہوئی تھیں ان کو مٹا دیا گیا، ان کو صاف کر دیا گیا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے اندر نماز ادا کی، اور آپ نے حضرت بلال حبشی کو حکم دیا، اور بلال حبشی نے کعبہ کی چھت پر چڑھ کر کے اذان دی۔ یہ وہ پہلی اذان تھی جو برملا طور پر مشرکین کے سامنے کعبے کی چھت پر دی گئی، اور بڑے بڑے مشرکوں کے سردار صرف دیکھ رہے تھے کہ جس قوم کو ہم نے دھتکار کر یہاں سے نکالنے کی کوشش کی، جو انگلیوں پہ گنے جا سکتے تھے، آج وہ عزت کے ساتھ لوٹے ہیں، اور اللہ عز و جل نے ان کو حکومت دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اذان دی گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، اور آپ وہاں پہ کچھ دیر تک رکے رہے، اور آپ نے وہاں پر خطبہ دیا۔ خطبہ دیتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد دلایا، ان اللہ حرم مکہ، کہ بے شک اللہ نے مکے کو محترم کیا ہے، مکے میں کسی کا آپ قتل نہیں کر سکتے، مکے میں آپ کسی کو اذیت نہیں دے سکتے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ مکہ ایسی محترم جگہ ہے، آپ وہاں پہ شکار بھی نہیں کر سکتے، بلکہ وہاں پہ جو شکار ہوتا ہے آپ انہیں بھگا بھی نہیں سکتے، وہاں کے درخت نہیں کاٹ سکتے، اس قدر محترم جگہ ہے۔ آپ نے یاد دلایا کہ مکہ محترم ہے، آپ نے کوئی خون ریزی مکہ میں نہیں کی، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ کردار میں سے ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو بلایا، اور بلا کر آپ نے کعبہ کی کنجیاں، چابیاں ان کو دی، اور آج بھی کعبہ کی چابیاں انہی کے خاندان کے لوگوں کے پاس ہیں۔ آپ نے حضرت عثمان کو امانت دار سمجھتے ہوئے کعبہ کی کنجیاں ان کے حوالے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، اور ام ہانی کے یہاں آپ تشریف لے گئے۔ یہ سن 8 ہجری کے اندر ہونے والے اہم واقعات میں سے ایک واقعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ثقیف کے حوالے سے خبر پہنچی کہ ثقیف جو قبیلہ ہے انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے، بڑے سرکش ہیں، ایمان میں داخل نہیں ہو رہے۔ صحابی نے آپ سے کیا درخواست کی؟ یا رسول اللہ ادعو اللہ علی ثقیف، کہا اللہ کے نبی آپ ثقیف پر بد دعا کیجیے، ثقیف پر بد دعا کیجیے، اس قبیلے پہ آپ بد دعا کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم اہدی ثقیفہ وأتی بہم، آپ نے کہا اے اللہ قبیلہ ثقیف کو ہدایت دے اور ان کو لے آ، یعنی ایمان کی طرف لے آ، آپ نے ان پہ بد دعا نہیں کی۔ اس لیے اہل علم کہتے ہیں، اس لیے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے بد دعا کی۔ آپ نے اس سے پہلے درس میں سنا جن مشرکین نے صحابہ کو جعرانہ نامی مقام پہ قتل کیا تھا، آپ نے 1 مہینے تک ان پہ نمازوں میں بد دعا کی ہے، لیکن یہاں پر آپ نے ان کے لیے دعا کی ہے۔ کیا مسلمان کافروں کے لیے دعا کرے، یا مسلمانوں کو چاہیے کہ کافروں کے خلاف بد دعا کرے؟ اہل علم اس حوالے سے کہتے ہیں دونوں جائز ہے، دونوں جائز ہے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ اگر حالات نگرگوں ہیں، مشرکین کا ظلم بڑھ رہا ہے، مشرکین کی طرف سے اذیت ہو رہی ہے، اس موقع پر چونکہ آپ نے قنوت نازلہ پڑھی تھی لہٰذا یہ مشروع ہے۔ اذیت کے جب حالات ہوتے ہیں مشرکین پہ بد دعا کی جانی چاہیے، ان کی ہلاکت کی دعائیں کی جانی چاہیے۔ جب حالات پرامن ہوں، کوئی شخص ایسا ہے جو اسلام سے متاثر ہے، قریبی ہے، امن پسند ہے، اس کے حوالے سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے۔ لیکن اگر کوئی شخص سرکش کے لیے جو مسلمانوں کے خلاف کام کر رہا ہے اس کے لیے بھی ہدایت کی دعا کرنا چاہتا ہے، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی درست ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اے اللہ عمرین میں سے 2 عمر جو تھے، یعنی ابو جہل اس کا نام بھی عمر تھا، اور حضرت عمر بن خطاب، آپ نے کہا اے اللہ عمرین میں سے کسی ایک کو ہدایت دے، جبکہ عمر بن خطاب بہت زیادہ دشمن تھے اسلام کے، پھر بھی آپ نے دعا کی اے اللہ ابو جہل یا عمر بن خطاب ان دونوں میں سے جو تیرے نزدیک محبوب ہو ان اس کو ہدایت دے دے۔ اللہ نے عمر بن خطاب کو ہدایت دے رضی اللہ عنہ۔ اس وجہ سے اہل علم کہتے ہیں ظلم کے وقت بھی، تکلیف اور اذیت کے موقع پر بھی کوئی ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے، اگر کوئی مومن اس کے حوالے سے دعا کرتا ہے اللہ اس کو ہدایت دے، اللہ اسے دین کی توفیق دے تو جائز ہے۔ اگر کوئی بد دعا کرتا ہے اس کی ہلاکت کے لیے یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ سن 8 ہجری میں ہونے والے اہم واقعات میں سے ہے۔ سن 9 ہجری کو سنۃ الوفود کہا جاتا ہے۔ سن 9 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ وفد کی شکل میں گروہ در گروہ آتے چلے گئے اور دین میں داخل ہوتے چلے گئے۔ اس طرح قرآن کا یہ وعدہ پورا ہوا۔ اللہ عز و جل نے کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، آپ نے کہا قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ عز و جل کی مدد آ گئی، جب لوگ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہوں گے
یہ اللہ عز و جل نے پہلے ہی بیان کیا تھا۔ سن 9 ہجری میں یہ عملی نمونہ صحابہ نے دیکھا کہ بڑے بڑے قبائل آتے چلے گئے، اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے۔ اس لیے کہ مفسرین مورخین کہتے ہیں کہ عرب کا ایک طبقہ ایسا تھا جو کنارے پہ تھا، وہ نہ قریش کی طرف تھا وہ نہ رسول کی طرف تھا۔ وہ یہ سمجھتا تھا جو ان میں سے حق ہے اللہ اسے مکے پہ استقرار دے گا، جو ان میں سے درست ہے اللہ اسے استقرار دے گا، جو ظالم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کھاڑ پھینکے گا۔ لہٰذا وہ قبائل جب انہوں نے دیکھا کہ نبی اکرم اس زمانے میں جب لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے اس کے پیچھے صرف 2 لوگ ہیں، ایک آزاد ہے ایک غلام ہے، یہ غلام ہے اس کا غلام اور ایک آزاد آدمی، 2 ہی اس پہ ایمان لانے والے لوگ ہیں۔ اس موقع پہ یہ لوگ سوچتے تھے اگر یہ نبی ہے، اگر یہ برحق ہے، ایک وقت آئے گا کہ مکہ پہ اس کی حکمرانی ہوگی۔ اور یہی بات ایک بادشاہ نبی اکرم کے زمانے میں کہی تھی، اس نے کہا کہ اگر یہ سچا نبی ہے جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں وہاں تک اس کی حکومت پہنچے گی، یعنی میرے قدموں کے نیچے زمین ہے اس زمین تک اللہ تعالیٰ اس کی حکومت کو وسیع کر کے لائے گا۔ تو وہ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ آپ کو استقرار ملا، وہ لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے شروع ہو گئے۔ اور سن 9 ہجری کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو امیر حج متعین کیا اور آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو روانہ کیا حج کے حوالے سے سارے نگرانی کرنے کے لیے۔ آپ چونکہ مکہ 8 ہجری میں فتح ہو گیا لیکن آپ نے عمرہ نہیں کیا، حج نہیں کیا، آپ نے ابوبکر صدیق کو بھیجا کہ تم جاؤ اور وہاں پہ نگرانی کرو، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ حکم نہیں دیا گیا آپ کسی مشرک کو روکیں، کسی کو روکنے کی آپ نے اجازت نہیں دی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گئے اور وہاں پر انہوں نے ان کے ساتھ 300 لوگ اور بھی تھے، مکہ میں قیام کیا اور وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اعلان کروایا گیا کہ آج کے بعد کوئی کافر حج نہیں کر پائے گا۔ یہ وہی سال ہے جو آخری سال تھا جب کسی مشرک نے کعبہ کا طواف کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کوئی بتا دیا گیا کہ وَلَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، کہا کہ آج کے بعد کوئی مشرک مکہ میں طواف نہیں کر پائے گا، حج نہیں کر پائے گا۔ اس سال معاف ہے، سن 9 ہجری میں معاف ہے، لیکن 10 ہجری سے اس کے بعد کوئی مشرک طواف نہیں کر پائے گا اور کوئی بھی برہنہ بے لباس طواف نہ کرے۔ مشرکین وہ برہنہ ہو کر کے طواف کرتے تھے، بلکہ خواتین عورتیں بھی برہنہ ہو کر کے بغیر لباس کے طواف کرتے تھے۔ ہاں قریش کے لوگ جن کو کپڑا دیتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ جن کو قریش کے لوگ کپڑا دیں وہی کپڑا پہن کے طواف کر سکتے ہیں، لہذا جو قریش والے دیتے ہیں اس کو لے جتنا ملتا اسی میں وہ طواف کرتے ہیں، باقی لوگ برہنہ طواف کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ پیغام پہنچایا گیا آج کے بعد کوئی برہنہ کعبہ کا طواف بھی نہیں کر سکتا ہے، یہ اعلان کیا گیا۔ اور پھر سن 10 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخت سفر باندھا حج کے لیے، جس کا ذکر اگلے درس میں ہوگا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سن 9 ہجری میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج کی حیثیت سے بھیجا گیا اور انہوں نے وہاں پر وہ معاملات سنبھالے تھے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کل انشاءاللہ آخری درس ہوگا سیرت کے حوالے سے، اور اس طرح سے اس موضوع کے ساتھ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم فارغ ہوں گے باذن اللہ تعالی۔ اللہ عز و جل ہم سب کو کار خیر میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔